السلام علیکم ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے فیضان اشرف رفاعی کو۔ السلام علیکم، انجوائے۔ سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ سلسلہ رفاعیہ کے شیخ ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے ان کی بڑی تعریف لکھی ہے فتاوی رضویہ میں۔ مصر کے اندر سلسلہ رفاعیہ اور شاذلیہ بہت سارے لوگ اس سلسلے میں مرید ہیں۔ سید احمد کبیر رفاعی اتنے بڑے صوفی تھے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری دینے گئے۔ نبی پاک کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ ہم سب کو وہاں حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کو بار بار یہ موقع عطا فرمائے۔ سید احمد کبیر رفاعی حاضری دینے گئے تو جب نبی پاک کے گنبد پہ پہنچے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں قبر دیکھنے نہیں آیا، میں تو دیدار کرنے آیا۔ حضور یہ تو زیارت میں کرتا رہتا تھا، دیدار کرنے آیا۔ یہ کہہ کے رونے لگے، اتنی دیر روئے کہ میرے مصطفیٰ کریم نے اپنا دست مبارک قبر سے باہر نکال دیا، ہاتھ مبارک باہر آیا اور 10,000 لوگوں نے دیکھا۔ کتنے لوگوں نے؟ اب یہاں بھی لوگوں کو شک ہوگا جی کیسے باہر آیا، تو بخاری سنا دیتا ہوں، مسئلہ ذرا حل ہو جائے۔ مسجد نبی کی تعمیر ہو رہی تھی، تعمیر تو کہتے ہیں کہ دیوار نہیں، تعمیر کرتے وقت نا ایک دیوار گری، یہ بخاری کے لفظ ہے، دیوار گری تو ایک پیر باہر آ گیا۔ پیر کو دیکھا تو کہتے ہیں ہاتھ رکھتے تھے تو اس میں بالکل ایسے تھا جیسے خون سائیڈوں پہ ہو گیا، بالکل زندہ۔ شور ہو گیا کہ یہ نبی پاک کا قدم مبارک ہے، حضور کا۔ بہت سارے لوگ کٹھے ہوئے، علماء کو بلایا، پیر دیکھا تو کہنے لگے نبی پاک کا نہیں، یہ تو سیدنا فاروق اعظم کا ہے۔ جب یہ کہا نا فاروق اعظم کا ہے تو پھر ایک شور اٹھا کہ یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو سرکار کا عالم کیا ہوگا، یہ حال ہے ان کے غلاموں کا تو پھر سرکار کا عالم۔ یہ بخاری ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والا۔ سید احمد کبیر رفاعی اتنے بڑے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک باہر نکالا، 10,000 لوگوں نے دیکھا۔ کسی نے حضرت سید احمد کبیر رفاعی سے پوچھا کہ بابا اتنا بڑا درجہ، اتنا بڑا مقام کیسے ملا؟ تو بابا جی کہنے لگے زندگی میں کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا، کسی کو کبھی حقیر، کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھا۔ تو اللہ نے دیکھے نا، اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو اس کے لیے بھی آپ کو عنوان مل جائیں گے، اور اگر سمجھنا ہے اپنے آپ کو بڑا تو اس کے لیے بھی موقع مل جاتے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی بہت بڑے صوفی بزرگ ہوئے پر نوجوان تھے، جوانی میں ہی اللہ نے بڑا مرتبہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بوڑھے تھے، دونوں ایک محفل میں اکٹھے ہوئے۔ اب بغداد سارا ماننے والا تھا اور دونوں کا ماننے والا تھا۔ آخر میں دعا بزرگ کرایا کرتے تھے محفل کے اختتام پر۔ حضرت شفیق بلخی جناب عبداللہ بن مبارک سے کہنے لگے آپ دعا کریں، آپ دعا کریں، آپ بزرگ ہیں، اب جس نے جو ماننا ہے اسے اس کے لیے عنوان بھی مل جائے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک کہنے لگے بیٹے تو دعا کر، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں، تیری عمر تھوڑی ہے، تیرے گناہ بھی تھوڑے ہیں۔ تو سیدنا شفیق بلخی کہنے لگے نہیں حضور آپ دعا کریں، آپ کی عمر زیادہ ہے تو نیکیاں بھی تو زیادہ ہی ہے نا، نمازیں بھی تو آپ کی زیادہ ہے نا، روزے بھی تو زیادہ، رمضان بھی تو آپ کی عمر میں زیادہ ہے نا، آج بھی تو آپ نے زیادہ۔ اگر آپ نے کسی کو اپنے سے بڑا سمجھنا ہے تو عنوان آپ کو مل جائے، چھوٹا سمجھنا ہے تو اس کے لیے بھی عنوان آپ کو۔ بات تو یہ ہے کہ آپ کیا کرنا، اگر آپ کسی کو حقیر سمجھنا چاہتے ہیں تو بات ختم ہو گئی۔ سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں زندگی بھر کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھا۔ اللہ کی ساری مخلوق کی کیا بات ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ شرم نہیں کرتا کہ ایک مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی کم تر۔ اللہ مچھر کی بات کرتا ہے اتنا بڑا ہو کے، وہ کہتا ہے میں کروں گا، میری مخلوق جو ہے میری تو حضرت احمد کبیر رفاعی فرمانے لگے میں نے کبھی کسی کو حقیر، بولیے کبھی کسی کو حقیر۔ ہم لوگوں کے پاس عنوان بڑے حقیر سمجھنے کے لیے، ہم سمجھ لیتے ہیں۔ امیر آدمی کہتا ہے غریب محنت کیوں نہیں کرتا، محنت کرے امیر ہو جائے گا، عنوان ہوا کہ نہ تنقید کرنے کا۔ 4 بچے ہیں کریں کمائی امیر ہو جائیں گے، اب وہ حقیر سمجھ رہا ہے غریب کو، غریب بھی امیر کو حقیر سمجھتا ہے، وہ بھی کہتا ہے جو اس نے کمایا سارا ہی حرام ہے، جائز ایک پیسہ نہیں، اس نے بھی حقیر سمجھ لیا، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حلال کھاتا ہوں، یہ
अमीर हराम खाते हैं तो बात खत्म हो गई। उसने भी हकीर समझ लिया, इसने भी हकीर समझ लिया। अब उन्वान ही था ना, अगर उन्वान बदल लेते तो बात बन जाती। अमीर अगर ये कहता कि मैं इस गरीब की मदद करूंगा इसलिए कि पैसे मेहनत से नहीं मिलते, खुदा के फजल से मिलते हैं, तो वो ये ना कहता कि ये मेहनत करता तो आगे चला जाता। और गरीब अगर समझता इस बात को तो ये ना कहता अमीर सारे हराम ही खाते हैं। वो कहता भाई रब ने जो मेरे लिए पसंद किया मुझे दिया, जो इसके लिए पसंद किया इसे दिया, बात खत्म हो गई, झगड़ा खत्म। उन्वान तो मिल जाएगा आपको, मुस्बत भी और मनफी भी। तो अच्छी बात नहीं कि मुस्बत इख्तियार करें। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं मैं गुजर रहा था, एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं गुजर रहा था खेत के अंदर से, इधर भी पानी था इधर भी पानी था। होता है ना पानी पानी होता है फसलों में कई दफा। कब होता है ज्यादा पानी? नहीं, जब कद्दू करी है जी, वो जब कद्दू करते हैं ना तो दोनों जाने पानी भरा होता है ना जी, वो ट्रैक्टर भी पानी में चलता है। मैं पेंडू हूं ना, मुझे ज्यादा पता है तो क्या हालात होते हैं। तो वो इधर भी पानी इधर भी पानी, तो दरमियान में से वो मुंडेर होती है छोटी सी, वाटा खीदा अपनी जुबान है। तो कहते इधर भी पानी था इधर भी पानी था। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं मैं गुजर रहा था, असर की नमाज का टाइम हो गया, मैं जल्दी जल्दी जा रहा, सामने से कुत्ता आ गया। इंसान अशरफुल मखलूकात है, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र करेगा कि उसने मुझे अशरफ बनाया है। ये नहीं कह सकता कि ये मखलूक हकीर है, ये बुरी है, ये नहीं कह सकता। शुक्र करे कि मुझे अल्लाह ने अशरफुल। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते कुत्ता आ गया सामने से। अब कुत्ता आया तो मुझे जल्दी थी, कुत्ता भी भीगा हुआ था। अब मेरा दिल करे कि कुत्ता नीचे उतरे तो मैं गुजरूं, कुत्ता खड़ा है कि ये साइड पे हो तो मैं गुजरूं। कहते हैं देर हो गई तो मुझे डर लगता था, मैंने कभी कुत्ते को भी नहीं झिड़का था, कभी कुत्ते को भी, अपनी इतनी हैसियत ही नहीं, झिड़का ही नहीं कभी किसी को। आप फरमाते हैं देर हो गई तो मैंने कहा या अल्लाह, हजरत सैयद अहमद कबीर कहते हैं मैंने कहा या अल्लाह इस कुत्ते को जुबान ही दे दे, मैं इसे कुछ समझा ही दूं, इसे जुबान ही दे दे तू तो कादर मुतलक है। उसे जुबान दे दी तो मैंने कुत्ते से कहा नीचे उतर जा, मैंने नमाज पढ़नी है। तो कहने लगा बाबा जी आप उतर जाए, आप उतर जाए, आप उतर जाए, मैं क्यों उतरूं? तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं मैंने उससे कहा कि बात यह है कि मेरे ऊपर नमाज फर्ज है, तेरे ऊपर फर्ज नहीं, तो मैंने नमाज पढ़नी है। अगर मैं खेत में उतर गया तो कीचड़ है, मेरे कपड़ों को मिट्टी लग जाएगी, पता नहीं पानी पाक है कि नापाक है, तो तू उतर जा, तेरे ऊपर नमाज नहीं फर्ज, तो मुझे जाने दे। तो सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं उसने ऐसी बात की कि मेरे ऊपर वजब तारी हो गया। कुत्ते ने बात की तो मैं कांपने लगा। राती जागे शेख सदावे, राती जाग दे कुत्ते तैथों उत्ते, मालक दा दर मूल न छड़ दे, भावे मारो 100 जुत्ते तैथों उत्ते। वो एक बुरकी दा कदर पछानन, भावे मालक हो मन सुत्ते तैथों उत्ते। रुखा सुखा खा दिने जा रुखा विच सुत्ते ते तैथों उत्ते। उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लै गए नहीं कुत्ते, उठ बुलिया चल यार मना ले नहीं ते बाजी लै गए कुत्ते ते तैथों उत्ते। सैयद अहमद कबीर रिफाई कहते हैं वो मुझे कहने लगा आप उतर जाए, तो मैंने कहा भाई मेरे ऊपर नमाज फर्ज है, तेरे ऊपर फर्ज नहीं, तू उतर जा, मेरे कपड़े आलूदा हो जाएंगे तो क्या करूंगा? तो कहते हैं उसने बात की तो मैं घबरा गया और छलांग लगा के मैं खेत में उतर गया। मुझे कहने लगा बाबा जी कपड़े अगर आपके कीचड़ से आलूदा हो गए तो पानी से साफ हो जाएंगे, और अगर मुझे हकीर जान के आपका दिल आलूदा हो गया तो 7 समुद्रों से भी साफ नहीं होगा। कपड़े पानी से धुल जाएंगे और दिल अगर तकब्बुर से आलूदा हुआ तो 7 समुद्रों से भी सही हो सकता ना। ना ना हकीर नहीं जानना, ना मौलवी को, ना सूफी को, ना दरवेश को, ना खेत में काम करने वाले को, ना पट्टे पे मजदूरी करने वाले को, ना गाड़ी का शीशा साफ करने वाले को, ना तेल डालने वाले को, ना किसी को हकीर ना जान, ना किसी के हाल पे तंज कर, ना किसी के गम का मजाक उड़ा, वो जिसे चाहे जैसा नवाज दे। ये मिजाज लुत्फ रसूल है। मेरे दोस्तों इंसान ना जिंदगी में सुकून की तलाश में रहता है। सुकून सबसे बड़ी तंदुरुस्ती का नाम है, सुकून ही सबसे बड़ी दौलत है और सुकून ही सबसे बड़ी राहत है।
قرآن مجید نے ہمیں یہ کہا ہے کہ سکون تمہیں اللہ کے ذکر میں ملے گا، اور خبردار کر کے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں جو اطمینان قلبی کی بات کی گئی تو شاید تسبیح لے لیں اور سارا دن پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس سے دل کو سکون ہوگا۔ اس سے بھی ہوتا ہے، شاید الحمد شریف کا وظیفہ سارا دن پڑھیں تو اس سے راحت ہوگی، اس سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیہ کریمہ کے تحت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین کر لو تمہیں سکون نصیب ہو جائے، اللہ کی آیات میں غور کرو گے تو تمہیں سکون نصیب ہوگا، اللہ کی رحمت کی امید رکھو گے تو تمہیں سکون نصیب ہوگا۔ اس آیت کا یہ مطلب ہے، یہ جو تمہیں اطمینان قلبی نصیب ہوگا نا، یہ اس وقت نصیب ہوگا جب تم وعدہ محبوب پر یقین کر لو گے۔ یہاں ذکر الہی سے یہ مراد ہے کہ تمہیں رب رسول کی کئی ہوئی باتوں پر مکمل اعتماد ہو۔ دیکھیں نا، انسان الجھا سا رہتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے سکون نہیں، بے چین بڑا ہوں، بے قرار بڑا ہوں، تو اگر وہ تھوڑا سا توجہ کرے رب رسول کی باتوں کی طرف، رحمت الہی کی طرف وہ تھوڑا دھیان کرے تو اللہ اسے سکون عطا کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ اس طرف توجہ نہیں کرے گا تو دن بدن کوئی نہ کوئی مایوسی اس کے قریب آتی جائے گی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک خاتون حاضر خدمت ہوئی، انہیں مرگی کا مرض تھا۔ بیمار آدمی بیچارہ بڑا ہی بے سکون ہوتا ہے، ساری نعمتیں ہوں پر شفا نہ ہو تو نہ نیند آتی ہے، نہ روٹی کھانے کو دل کرتا ہے، نہ بچے اچھے لگتے ہیں۔ یہ جو بہت سارے عطائی ڈاکٹروں کی دکانیں بڑی چلتی ہیں نا، اور بہت سارے جعلی حکیم بڑی تیزی کے ساتھ مال کماتے ہیں، اور دم درود والے جعلی عاملوں کے پاس جو بہت زیادہ رش رہتا ہے، تو یہ ان کا کوئی کمال نہیں۔ آپ کہیں کہ بڑا صاحب کرامت بندہ ہے تو اس لیے رش زیادہ، یہ کوئی کمال نہیں۔ لوگ جو بیمار بندہ ہوتا ہے وہ پریشان ہی بڑا ہوتا ہے، اس کو شفا سے غرض ہوتی ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ اسے کو بندہ کہنا پشاور سے بھی 2 گھنٹے آگے کا رستہ ہے اور تو جا تو ٹھیک ہو جائے گا، تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ وہ چونکہ بیمار ہے، اسے وہ کہتا ہے کسی طریقے سے میرے گھٹنے کی درد جائے، تم جہاں کہتے ہو میں وہاں جانے کو، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بے چین ہوتا ہے بندہ۔ تو آپ اندازہ کر لیں کہ مرض ہو اور بیمار بھی بی بی ہو، اور مرض بھی اسے مرگی کا ہو۔ مرگی کا مرض انسان کا اعصابی مرض ہوتا ہے، وہ دماغ سے لے کر پورے وجود کو تکلیف دیتا ہے، لوگ پھڑکنے لگتے ہیں، اور ایسا آدمی کو نارمل لائف نہیں گزار پاتا، نہ کسی شادی پہ جا سکے گا، نہ بیاہ پہ، نہ کہیں اور۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ مجھے مرگی ہے، میرے لیے دعا کر دیں۔ آپ نے میری بات کو سمجھنا ہے، میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے دھیمے انداز میں اس سے ایک ہی بات کی، کوئی تفصیل نہیں، کوئی لمبی تقریر نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، رب تجھے شفا بھی عطا فرما دے گا، لیکن فرمایا اگر تو صبر کرے تو میں وعدہ کرتا ہوں میرا رب تجھے جنت عطا کرے گا۔ اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں۔ وہ شدید بیمار ہے، بیمار کو غرض کس چیز سے ہوتی ہے؟ شفا سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرمانے لگے اگر تو صبر کرے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ گزارا مرگی کے ساتھ ہی کرے، تو میں تیرے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ کیا ان کا یقین تھا، کیا انہیں اطمینان قلبی تھا، کیا قرار والے لوگ تھے۔ کہنے لگی سونیا مجھے مرگی قبول ہے۔ عورتیں کم حوصلے والی ہوتی ہیں، بخاری مسلم پڑھ رہا ہوں، یا رسول اللہ مجھے مرگی قبول ہے، آپ میرے لیے دعا کر دے رب مجھے جنت عطا کر دے۔ مجھے مرگی، میں بتا چکا ہوں کہ انسان کوئی نارمل لائف نہیں گزار پاتا، لیکن اس نے کہا مجھے قبول ہے، میں بیمار رہ لوں گی۔ کرنے لگی حضور بس ایک دعا کر دیں کہ جب مجھے مرگی ہوتی ہے تو میرے وجود کے بعد حصوں سے کپڑا ہٹتا ہے تو میری ستر کئی دفعہ قائم نہیں رہتی، تو یا رسول اللہ یہ دعا کر دے میرا کپڑا قائم رہے۔ حضور نے دعا کر دی۔ صحابیات کہتی ہیں کہ شدید مرگی بھی ہوتی تھی پر اس کا دوپٹہ بھی نہیں سرکا کرتا تھا۔
ہر چیز قائم. اب جو اعزاز ملا نا، جو اطمینان قلبی ملا، جو دولت سکون ملی، جو راحت ملی انہیں، وہ اللہ رسول کے وعدے پہ ملی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کوئی نیا مسلمان ہونے والا آ کے ہم سے پوچھتا تھا نا کہ کوئی جنتی دکھاؤ، تو آپ فرماتے ہم جا کے اس بوڑھی اماں کے دروازے پہ دستک دیتے تھے. وہ باہر نکلتی تھی، کہتی تھی خیر ہے. تو ہم نے کہا اماں یہ بندہ کہہ رہا تھا جنتی دیکھنا ہے. تو آپ کو تو حضور نے جنتی کہا ہے نا، تو ہم جنتی دکھانے کے لیے لائے ہیں. اطمینان قلبی کسی اور چیز کا نام ہے، ڈھارس کسی اور چیز کا نام ہے. اب بات کو سمجھیں. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا اپنے گھر کے اندر جو اطمینان قلبی دیا، سکون دیا، قرار دیا. میں تو دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ کو. حضور نے گھر کے اندر، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پردے کی آیات اترنے سے پہلے میں حضور کے ساتھ گیا سیدہ فاطمہ کے گھر میں. نبی کریم علیہ السلام نے اجازت مانگی. کہا فاطمہ کہو تو اندر آ جاؤں. عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کپڑا کوئی نہیں سر ڈھانپنے کے لیے، کوئی معقول کپڑا نہیں، چھوٹی چادر ہے. تو رسول کریم نے اپنی چادر مبارک اتار کے تو اندر بھیجی. پر میں اپنا بدن چھپاؤ اچھے طریقے سے تمہیں آیا. حضور اندر تشریف لے گئے تو سیدہ رو پڑی. عرض کرنے لگی یا رسول اللہ 3 دن سے روٹی نہیں کھائی. حضور میرے پاس کوئی ایسا موٹا کپڑا نہیں جس سے میں آپ کے آنے پر سر کو چھپا لیتی. اب انہوں نے کیا ذکر کیا ہے؟ بظاہر جو انہوں نے یہ فقر اختیاری تھا، مجبور تو تھے نہیں. انہوں نے ذکر کیا کہ حضور میں اس وقت فقر میں ہوں، میں اس وقت تکلیف میں ہوں، میں آزمائش میں ہوں. میرے رسول پاک کا جواب کیا ہے؟ آج اگر میری بیٹی مجھ سے یہ بات کرتی ہے، آپ کی بیٹی بات کرتی ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ تیری اس مشکل کو آسان کرے، اللہ تجھے برکت دے، تیرے گھر میں روزی کھلی. آج یہ دعا ہی دیں گے نا، اور دینی بھی چاہیے، حرج بھی کوئی نہیں. لیکن جو اطمینان قلبی ہے وہ اور شے ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تم اس بات پہ راضی نہیں کہ قیامت کے دن تم ساری جنتی عورتوں کی سردار بن جاؤ؟ اس بات پہ راضی نہیں کہ تم جنتی عورتوں کی؟ تو جناب بلال حبشی کہتے ہیں بی بی صاحبہ تو اٹھ کے بیٹھ گئی، تھوڑی قریب ہو گئی، طبیعت اشاش بشاش ہو گئی. تو فٹافٹ پوچھنے لگی حضور پھر حضرت مریم کا کیا بنے گا؟ یعنی وہ ان کو بھول گئی غربت، انہیں فاقہ بھول گیا. کپڑا میرے پاس نہیں، وہ چیز ختم ہو گئی. یا رسول اللہ وہ جناب مریم سلام اللہ علیہا کا کیا بنے گا جو حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں؟ تو حضور فرمانے لگے وہ تو اپنے دور کی عورتوں کی سردار تھی نا، تم تو ساری کائنات کی عورتوں کی سردار.